FATF کا فیصلہ خوشگوار امکانات منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے ہونے والی فنڈنگ پر نظر رکھنے والی عالمی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے 4 سال بعد نجات پا جانا پوری پاکستانی قوم کے لیے یقیناً ایک بڑی خوشخبری ہے۔ موجودہ اور سابقہ حکومت، پاک فوج اور تمام متعلقہ ادارے اور حکام اس کامیابی پر انتہائی قابل مبارکباد ہے جنہوں نے FATF کے پروگرام کے تمام نکات پر عمل درآمد کو ممکن بنایا۔ قومی معیشت پچھلے کئی برسوں سے جس مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اس کا ایک بڑا سبب ملک کا اس عالمی ادارے کی مشتبہ فہرست میں شامل ہونا تھا جو دنیا بھر میں دہشت گردی تنظیموں کی مالی معاونت کی نگرانی کرتا اور اس کے انسداد کے لیے اقدامات عمل میں لاتا ہے۔ 9/11 کے بعد افغانستان کے خلاف امریکہ کی فوجی کارروائی کے نتیجے میں پورے خطے کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، دہشت گردی کا افریت ان میں سہر فہرست تھا۔ اپنی جغرافیائی پوزیشن اور سماجی روابط کی وجہ سے پاکستان افغانستان کی صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ملک بھر میں ایسی تنظیموں کا جال بچ گیا جو دہشت گردی کے فروغ میں ملوث تھے اور پاکستان میں ان کی مالی معاونت کرنے والے عناصر سرگرم تھے۔ یہ وہ اسباب تھے جو پاکستان کے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی مشتبہ فہرست میں شامل کیے جانے کا سبب بنے اور اس کی وجہ سے ملک کو متعدد ایسی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا جن سے معیشت پر شدید منفی اثرات مرتب ہوئے۔ ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں شمولیت کے بعد ہی سے پاکستان اس سے باہر نکلنے کے لیے کوشاں رہا، تاہم ان کوششوں میں کامیابی 4 سال بعد گزشتہ روز ممکن ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق FATF کا 2 روزہ اجلاس پیرس میں ہوا جس میں پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالنے کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کر نے کی۔ اجلاس کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا اعلان کیا گیا۔ FATF کے صدر راجا کمار نے اس موقع پر پاکستان کی پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی فنڈنگ کے حوالے سے 34 نکات پر عمل درآمد مکمل کر لیا ہے۔ یہ اصلاحات ملک اور خطے کے استحکام اور سلامتی کے لیے اچھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مزید کام کی ضرورت نہیں۔ ہمیں امید ہے پاکستان نظام کو مزید مضبوط کرنے کی خاطر FATF کے علاقائی شراکت دار ایشیا پیسیفک گروپ سے تعاون جاری رکھے گا۔ FATF کے سربراہ کی یہ توقع پوری کرنا تمام متعلقہ حکام اور ریاستی اداروں کی ناگزیر ذمہ داری ہے تاکہ ملک کو دوبارہ ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جہاں تک گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان کے لیے خوشگوار امکانات کی بات ہے،
تو ممتاز اقتصادی ماہرین اور کاروباری شخصیات کے مطابق ملک میں اب بین الاقوامی کمپنیوں کی سرمایہ کاری بڑھے گی۔ بین الاقوامی رفاہی ادارے، غیر سرکاری تنظیمیں اور ڈونر ایجنسیاں پاکستان میں نئے منصوبے شروع کر سکے گی۔ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر تجارت بالخصوص برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے یورپ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ روابط بڑھیں گے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیاں پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر سکے گی۔ پاکستانی روپے کی قدر میں استحکام آئے گا اور بحیثیت مجموعی قومی معیشت کے لیے حالات تیز رفتاری سے سازگار ہوں گے، جو آج پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ میثاق معیشت کی تیاری اور اس پر قومی اتفاق رائے کے حصول کی بھی جلد از جلد کوشش کی جائے، تاکہ حکومتوں کی تبدیلی کے باوجود معاشی پالیسیوں میں تسلسل اور استحکام برقرار رہے اور ترقی کا عمل کسی روک ٹوک کے بغیر ہموار طریقے سے جاری رہ سکے۔